معاہدہ ابراہیمی کے نام پہ اگر آج کی دنیا آج کی مسلمانوں سے دستخط لینا چاہتی ہے تو عالم اسلام اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپ کہو گے مولانا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس کی میں دو وجہ عرض کر دوں۔ ایک وجہ اس کی مذہبی ہے، دینی ہے۔ مذہبی اور دینی وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاہدہ کے نام پہ، ان کے نام پہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیں، یعنی انسانیت کو آنے والے 50 سالوں بعد معاہدہ ابراہیمی کا پابند بنایا جائے گا۔ جی اسلام کوئی نہیں، یہودیت کوئی نہیں، عیسائیت کوئی نہیں، صرف ابراہیمی، جبکہ اسلام قیامت تک کے لیے رہنے والا دین ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو دنیا بھر میں چلانے اور پھیلانے والے ہیں، اور اس ملت ابراہیم کا نام اسلام ہے۔ لہذا آج اگر مسلمان معاہدہ ابراہیمی پہ دستخط کرتے ہیں تو اس کا مطلب اگلے 50 سالوں میں اسلام کا نام نہیں ہوگا۔ سارے کہیں گے تم کون ہو؟ ابراہیمی۔ تم کون ہو؟ ابراہیمی۔ اسلام نہیں ہوگا۔ ہم اسلام کو قیامت تک آباد و شاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد الذی ارسل الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی قابل تعظیم و توقیر مخدوم مکرم حضرت پیر محمد کلیم اللہ جمیل برادر عزیز قاری آصف رشیدی صاحب اور میرے چھوٹے بھائیوں جیسے رانا عرفان قصوری صاحب، قصور آج آپ کا کافی بڑا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز بہت تیز رکھی۔ معزز دوستو، رات 12 بجے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ صرف ایک دو باتیں پوری توجہ کے ساتھ۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی سال کا 12واں مہینہ ماہ ذوالحج یہ رواں دواں ہے۔ ماہ ذوالحج میں اہل ایمان بطور خاص دو عبادتیں ادا کرتے ہیں جو سال میں صرف انہی ایام میں ہوتی ہیں۔ ایک حج بیت اللہ اور ایک جانوروں کی قربانیاں۔ آپ ان دونوں عبادتوں کے پیچھے جس شخصیت کو دیکھتے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے ایک جملہ بولا،
انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرما رہے ہیں اے ابراہیم ہم آپ کو انسانیت کا امام بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں دنیا کے تمام آسمانی مذاہب احترام سے دیکھتے ہیں، محبت اور عقیدت سے دیکھتے ہیں۔ آج آپ نے جب سے ایران امریکہ جنگ چھڑی ہے، آپ نے بہت سارے دنیا کے تبصرے سنے۔ اب ایک لفظ سننے میں آ رہا ہے جو آپ نے بھی سنا، ہر روز میڈیا پہ اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایران اور امریکہ صلح ہوگی اگر اسلامی ممالک ابراہیمی معاہدہ پہ دستخط کر دیں۔ ابراہیمی معاہدہ پہ دستخط کر دیں۔ میرے دوستو، ان ایام کی مناسبت سے میں آج جس نقطے پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ امریکہ اسرائیل کون ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام استعمال کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت، پوری تاریخ، پوری تعلیم، اس کے اگر کوئی ترجمان دنیا میں ہے تو وہ ہمارے پاک پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و تاریخ بڑی تفصیل میں جائیں تو لمبی ہے، لیکن 4 چیزیں ابراہیمی شخصیت کا حصہ ہیں، اور آج وہ 4 چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید خداوندی کے بے باک مبلغ، بے باک ترجمان تھے۔ توحید خداوندی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی پل، کسی لمحے، کسی بھی موقع پہ کوئی لچک نہیں دکھائی، حتیٰ کہ توحید خداوندی کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ کہاں کہاں گئے۔ عام طور پہ محنت کے 3 میدان ہوتے ہیں۔ میرے مخدوم تشریف فرما ہیں، بہتر جانتے ہیں، تبلیغ کی دنیا سے واسطہ ہے۔ تبلیغ کی محنت کے 3 میدان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کا اپنا کنبہ، قبیلہ، گھرانہ۔ نمبر 2، گلی کوچے، بستی، شہر۔ اور نمبر 3، ارباب اقتدار و اختیار، حکمران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کے اپنے قبیلے میں بھی گئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری تقریر بیان کی ہے، جو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کی، اپنے قبیلے کے سامنے کی۔ اور دوسرا میدان توحید خداوندی کا پیغام پہنچانے کا، بستی، شہر، شہر کے تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے میلوں ٹھیلوں میں جا کے بھی اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ قرآن پاک نے وہ تقریر بھی بیان کی ہے۔ تیسرا میدان ہوتا ہے ارباب اقتدار، جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہو اسے جا کے بات سمجھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حاکم وقت کے سامنے گئے، وہاں جا کے جو گفتگو تقریر کی قرآن پاک نے اسے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو توحید خداوندی کے علم بردار، بے باک مبلغ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بیت اللہ شریف ہے۔ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ کب سے، کہاں سے شروع کیا انہوں نے بنانا،
قرآن پاک نے سب کو بیان کیا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا اہم ترین حصہ ہے قربانی۔ اور نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اہم ترین حصہ ہے ہجرت۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں یہ چاروں کی چاروں چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ توحید خداوندی عیسائیت کے پاس نہیں، یہودیت کے پاس نہیں۔ ایسے ہی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، نہ عیسائیت کے پاس نہ یہودیت کے پاس۔ پوری دنیا میں جب سے کعبہ وجود میں آیا ہے مسلمان اس کے متولی چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان یہ سنت اور اس کی آبادی کی محنت کر رہے ہیں۔ اور نمبر 3، قربانی کا عمل روئے زمین پہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم چیز حج بیت اللہ شریف کا حج، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، بیت اللہ کے حج کا اعلان کیجئے اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حج بیت اللہ شروع ہوا۔ یہ 4 چیزیں پوری دنیا میں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین، مذہب اور اسلام ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اگر کسی نے استعمال کرنے کا حق ہے تو وہ مسلمان ہیں، نہ عیسائیت کو نہ یہودیت کو۔ لہذا معاہدہ ابراہیمی کے نام پہ اگر آج کی دنیا آج کی مسلمانوں سے دستخط لینا چاہتی ہے تو عالم اسلام اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپ کہو گے مولانا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس کی میں 2 وجہ عرض کر دوں۔ ایک وجہ اس کی مذہبی ہے، دینی ہے۔ مذہبی اور دینی وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاہدہ کے نام پہ، ان کے نام پہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیں، یعنی انسانیت کو آنے والے 50 سالوں بعد معاہدہ ابراہیمی کا پابند بنایا جائے گا۔ جی اسلام کوئی نہیں، یہودیت کوئی نہیں، عیسائیت کوئی نہیں، صرف ابراہیمی، جبکہ اسلام قیامت تک کے لیے رہنے والا دین ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو دنیا بھر میں چلانے اور پھیلانے والے ہیں، اور اس ملت ابراہیم کا نام اسلام ہے۔ لہذا آج اگر مسلمان معاہدہ ابراہیمی پہ دستخط کرتے ہیں تو اس کا مطلب اگلے 50 سالوں میں اسلام کا نام نہیں ہوگا۔ سارے کہیں گے تم کون ہو؟ ابراہیمی۔ تم کون ہو؟ ابراہیمی۔ اسلام نہیں ہوگا۔ ہم اسلام کو قیامت تک آباد و شاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اس کی بنیادی دینی مذہبی وجہ۔ سیاسی وجہ، ہمیں یہ ابراہیمی معاہدے کا جھانسا دے کے دنیا کو مذہب کارڈ کے نام پہ لڑانا چاہتے ہیں کہ ابراہیمی مذہب والے ایک، یہ چائنا والے ابراہیم کا نام نہیں لیتے، روس والے ابراہیم کا نام نہیں لیتے، لہذا مسلمانوں کو ان سے لڑا دیا جائے۔ احباب کرام، عنوان اگرچہ میرے بھائی نے شان امام الانبیاء رکھا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ہزاروں حصوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ حقیقی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے ترجمان اور نمائندہ ہیں۔ کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی ترجمان، حقیقی مبلغ، حقیقی ان کی تعلیم کو پوری دنیا میں متعارف کرانے والے کون ہیں؟ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہی جئیں گے، اسی نام پہ مریں گے، اسی نام پہ خاک کے اندر جائیں گے، اسی نام پہ انشاءاللہ خاک کی تہ سے قیامت کے دن اٹھیں گے
اور اسی اٹھنے میں، اسی مرنے میں، اسی جینے میں ہماری موت بھی حیات ہے اور ہمارا مرنا بھی جینا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔